اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں خصوصی طور پر اپنے اہل بیت کا تذکرہ بھی کیا، ان کے بارے میں بھی امت کو ڈرایا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں یہ لوگ اہل بیت کے بارے میں نہیں بولتے ہیں، ہم اہل بیت کے بارے میں بھی بولتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے سفر میں کس کو ساتھ لیا، جائے نماز پر کس کو کھڑا کیا ہے؟ آپ سوچئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت اور مقام دیا، ہم ان کو چھوڑ کے باقی کو ان سے افضل مانے نہیں کر سکتے۔ مقامات ہم طے نہیں کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو مقام طے کر دیا ہے اس کا مقام ہے، لیکن اہل بیت کا اپنا خاص مقام ہے، ان کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن ابو بکر و عمر پر ان کو فضیلت نہیں دی جا سکتی ہے، ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی ایک شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کے بارے میں میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، ان کا لحاظ کرو۔ 3 بار آپ نے یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعظیم، ان کے احترام، ان کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں پوری امت کو ڈرایا اور ان کی اہمیت بتائی۔ صحابہ کی اہمیت ہے، اہل بیت کی اہمیت ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس تعلق سے اگر ہم دیکھیں سلف کا موقف اس میں کیا ہے، صحابہ جن میں شیخین آتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خلفائے راشدین اور بھی صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات، اہل بیت، سارے صحابہ چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہوں یا حضرت معاویہ ہوں، خالد بن ولید ہوں یا اسی طرح سے اکرمہ ہوں، جتنے صحابہ ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا اور صحابہ ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ اس تعلق سے سلف کا موقف کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، اور ایسا شخص جو ان کی شان میں گستاخی کرے سلف کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس تعلق سے اور ان کے اقوال میں آپ دیکھیں گے بہت سے اقوال میں آپ کو اجماع، اتفاق ملے گا، یہ اتفاقی معاملہ ہے صحابہ کے بارے میں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ امام الآجری کہتے ہیں لقد خاب وخسر من اصبح وامسى وفي قلبه بغض لعائشة رضی اللہ عنہا، وہ آدمی ناکام و نامراد ہو گیا جو صبح شام اس حال میں کریں کہ اس کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی، ان کے لیے اس کے دل میں، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے لیے اس کے دل میں بغض ہو، ایسا آدمی ناکام و نامراد خسارے میں چلا گیا۔ او لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابہ میں سے کسی کے بھی بارے میں اس کے دل میں کینہ کپٹ ہو، بغض عداوت ہو، ناکام و نامراد ہو گیا۔ او لأحد من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کے لیے اس کے دل میں کھوٹ ہو، کینہ ہو، بغض ہو، ایسا آدمی ناکام و نامراد ہو گیا۔ امام الآجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابن حجر الہیتمی کہتے ہیں اعلم ان الذي اجمع علیہ اہل السنت والجماعہ، اچھی طرح سے جان لو جس چیز پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، سب متفق ہیں اس کے اوپر، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، انه یجب علی کل احد تزکیۃ جمیع الصحابۃ باثبات العدالۃ لهم، یہ لازم ہے کہ ہم تمام صحابہ کا تزکیہ کریں، ان کو قابل اعتماد مانیں اور ان کی عدالت کو تسلیم کریں، یعنی ان کو عدل مانیں، قابل اعتماد مانیں، مجروح نہ مانیں۔ والکف عن الطعن فیہم، اور ان میں سے کسی کے بھی بارے میں اپنی زبان سے طعن کرنے سے رکے رہیں، کسی پر بھی جرح نہ کریں۔ والثناء علیہم، اور ان کی تعریف کریں۔ فقد اثنى اللہ سبحانہ وتعالی علیہم فی آیات من کتابہ، کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی تعریف کی ہے کئی مقامات پر، کئی آیات میں۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ صحابہ کا تزکیہ کیا جائے گا، ان کو حدیث کے معاملے میں قابل اعتماد مانا جائے گا، بلکہ ان کے کردار کو قابل قبول مانا جائے گا، معتبر انہیں مانا جائے گا، اور اپنی زبان کو ان کی شان میں گستاخی سے روکا جائے گا۔ ان کے بارے میں جب گفتگو کریں گے تو ان کی تعریف کریں گے
کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ رب العالمین جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، حال اور مآل کا جاننے والا ہے، اس نے ان کی تعریف کی ہے۔ ہم کیا کریں پھر؟ ہم جرح کریں، ہم طعن کریں، ہم ان کی شان گھٹانے کی کوشش کریں، جن کی شان بڑھانے کے لیے اللہ نے قرآن سے پہلے کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ کیا اور قرآن میں بھی کیا، اور ان کے لیے مغفرت کا، نجات کا، رضا کا، اور کئی اعتبار سے ان کی تعریف میں کئی پروانے اللہ نے دے دیے۔ اب ہم ان کی شان گھٹانے کی کوشش کریں تو ہم اپنے آپ کو برباد کرنے کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جو باتیں علماء کی ہیں ایک ایک کر کے ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں وَسَبُّ آلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَنَقُّصُهُمْ حَرَامٌ مَلْعُونٌ فَاعِلُهُ، کہتے ہیں کہ اہل بیت اور ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات اور اسی طرح سے باقی سارے صحابہ، ان کو برا کہنا، گالی دینا، برا کہنا، ان کی شان گھٹانا، وَتَنَقُّصُهُمْ، اور ان کی تنقیص کرنا، ان کو عیبدار بنا کے امت کے سامنے پیش کرنا، ان کو لوگوں کے سامنے ایسا ان کی تصویر پیش کرنا کہ عیبدار دکھائی دے۔ کہتے ہیں وَتَنَقُّصُهُمْ حرام، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ملعون فاعلہ، ایسا کرنے والا اللہ کی لعنت کا حقدار ہے۔ کتنی سخت بات بول رہے ہیں۔ الشفا میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ابن الاثیر الجزری کہتے ہیں اپنی کتاب الکامل فی التاریخ، کہتے ہیں فإن الطعن، کیوں صحابہ پر طعن نہیں کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں فإن الطعن فیہم طعن فی الشریعہ، اس لیے کہ صحابہ پر طعن کرنا، ان پر تنقید کرنا، یہ شریعت میں طعن پیدا کر دیتا ہے۔ فإن بطریقہم وصلت الی من بعدہم، اس لیے کہ پورا دین، شریعت کے احکام، چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، یہ ساری چیزیں صحابہ ہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر یہی قابل اعتماد نہیں رہے تو باقی دین جو ہم تک پہنچائے وہ کیسے قابل اعتماد ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کرو، فوراً قبول مت کر لو۔ تو صحابہ ہی اگر معتبر نہیں ہیں، قابل اعتماد اگر نہیں ہیں، جیسا کہ امامیہ، جیسا کہ روافض کا کہنا ہے، جیسا آگے بھی آئے گا، اگر وہی قابل اعتماد نہیں تو پورا دین ایسا ہو جاتا، مشکوک ہو جاتا ہے، قابل اعتماد نہیں رہتا، نہ قرآن نہ سنت، پھر آپ کس دین پر عمل کرو گے؟ پورا دین ان کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو ابن الاثیر نے یہ بات کہی کہ صحابہ پر طعن دین کو مشکوک بناتا ہے۔ اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں انہوں نے یہ بات کہی۔ اب دیکھیے تاریخ کی کتاب ہی ہے اور تاریخ میں سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھیے یہ تاریخ کی جاننے والی شخصیت ہے اور تاریخ پر کتاب لکھنے والی شخصیت ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ صحابہ کے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ صحابہ پر طعن کرنا دین کو مشکوک بناتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَالطَّعْنُ فِيهِمْ طَعْنٌ فِي الدِّينِ، صحابہ پر طعن کرنا، صحابہ کے اوپر تنقید کرنا، ان کو غیر معتبر بتانا، یہ پورے دین پر طعن ہے۔ موجب للإعراض عما بعث اللہ بہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے، بلکہ تمام نبیوں کے ذریعے سے جس حق کو، دین کو عطا کیا ہے، وہ اس دین سے اعراض کا دروازہ کھولتا ہے۔ کیا آدمی کیا کرے گا پھر؟ صحابہ اعتماد کے لائق نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دے گا، اپنے طور پر جیسا چاہے زندگی گزارے گا، منمانی کا راستہ چلے گا۔ جو نبی کے ساتھی تھے وہی قابل اعتماد نہیں، امت کا پہلا طبقہ ہی صحیح نہیں تھا، ہم بگڑے ہوئے تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ دروازہ کھولتا ہے آزادی کا، بے دینی کا، انحراف کا، منمانی کا، دین کے بارے میں شک و شبے کا، ارتداد کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں تنقید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کسی اور پر تنقید کرنے سے بات پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اس پر دین کا مدار نہیں ہے۔ صحابہ پر تنقید کرنا الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہی کے راستے سے نبوی دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہی معتبر نہیں ہے، وہی اعتماد کے لائق نہیں، پورا دین مشکوک ہو گیا۔ تو صحابہ کا معاملہ ہلکا نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ شیخ البانی کہا کرتے تھے من قال ہم رجال و نحن رجال فهو فی زیغ و ضلال، جو کہے وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان، اس اعتبار سے کہ ان پر تنقید کا دروازہ کھول دے، تو ایسا آدمی انحراف اور گمراہی کا شکار ہے، ایسا آدمی گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں شہاب ابن خراش ابن حوشب کہتے ہیں ادرکت من صدر هذه الامہ، اس امت کے
بالکل پہلے طبقے میں سے جو لوگ مجھے ملے، اس امت کے سب سے پہلے طبقے میں جو سلف اہل علم مجھے ملے، ان کو میں نے کیا کرتے دیکھا، کیا کہتے دیکھا؟ وہم یقولون، وہ یوں کہا کرتے تھے، اذکروا محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے محاسن، ان کی خوبیاں بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ ما تأتلف علیہ القلوب، یہاں تک کہ لوگوں کے دل ان سے مانوس ہو جائیں۔ ولا تذکروا الذی شجر بینہم، لیکن ان میں آپس میں کچھ اختلافات بھی ہوئے ہیں تو ان کا تذکرہ لوگوں کے سامنے مت کرو۔ ولا تذکروا الذی ما شجر بینہم فتحرشوا الناس علیہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو ان کے خلاف کر دو، ان سے بدظن کر دو۔ الکامل فی ضعفاء الرجال میں یہ بات موجود ہے۔ اب دیکھیے سلف بھی یہ کہا کرتے تھے، اہل علم کہتے تھے، عام طور سے امت کا پہلا طبقہ جنہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی اس پہلے دور میں، وہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ صحابہ کی خوبیاں بیان کرو، ہاں ان میں اختلافات ہوئے ہیں لیکن ایسے انداز میں اس کو پیش کرو کہ لوگوں کے دل صحابہ سے مانوس ہوں، صحابہ سے متنفر نہ ہوں، بلکہ ان کے اس طرح کے معاملات کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان بھی مت کرو جو اس کو ہضم نہ کر سکتے ہوں۔ بھئی ایک آدمی، آپ دیکھیے گھر میں جو بیوی شوہر کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ بچوں کو بولتے ہیں دوسرے کمرے میں جاؤ، دوسرے کمرے میں جاؤ، اور یہ آپس میں لڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اختلاف کا ان کے دلوں پر اثر پڑے گا، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، ڈر جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، یا جرت بڑھ جائے گی۔ بچوں کے سامنے یہ خود بھی نہیں لڑتے، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بولتے بھی نہیں ہیں۔ آپ صحابہ کا تذکرہ اس طرح پر کرو کہ ان کے آپس کے اختلافات جو بھی ہیں ان کو جو لوگ نہیں جانتے ان کے سامنے اس طرح سے پیش کرو کہ اگر ہم ہوتے تو ہم لڑتے ان کے خلاف۔ یہ جہالت ہے، یہ دین کا بگاڑ ہے، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ جرت ہے بہت بڑی، اور اپنے بارے میں تکبر ہی ہے۔ آدمی کو عافیت طلب کرنا چاہیے، نہیں کہ انسان ایسی چیز مانگے جو اس کے دین کے لیے فتنہ بن جائے۔ بڑے بڑے علماء فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور آدمی ایسے فتنوں میں خود اپنے آپ کو لے جانے کی دعا کرے یا اس طرح کی بات کرے، دعوے کریں، جہالت ہے یہ اوور کانفیڈنس ہے، یہ انسان کے گمراہ ہونے کی علامات میں سے، سلف کا یہ منہج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں برا بولنے والا دین میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں من سب احد من الصحابتی، سارے نہیں، کسی ایک صحابی کو بھی برا کہے کوئی آدمی، فہو اہل اللہ یروى عنہ، وہ اس لائق ہے کہ اس کی کوئی حدیث قبول نہ کی جائے۔ اگر وہ روایت کریں اس کی روایت ہم نہیں لیں گے۔ جو صحابہ میں سے کسی کو گالی دے، ان کو برا کہے، ان کی شان گھٹائے، ان کی تنقیص کریں، فہو اہل اللہ یروى عنہ، وہ اس لائق ہے کہ اس کی حدیث قبول نہ کی جائیں۔ تہذیب التہذیب میں ابن حجر نے یہ بات کہی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، اتنے بڑے محدث اور اسماء و رجال کے ماہر کہ بعد والوں کو ان کی کتابوں سے شرح کے اعتبار سے یا جرح کے اعتبار سے استفادہ کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسماء و رجال میں بھی ان کی کتاب، مصطلح میں بھی ان کی کتاب، اور شرح میں سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری کی شرح بھی ان کی سب سے بہترین کتاب، لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری۔ اتنا بڑا عالم کیا کہہ رہا ہے کہ جو صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا کہتا ہے، ایسا آدمی اس لائق ہے کہ اس کی حدیث نہ لی جائے، یعنی وہ علم لینے لائق نہیں ہے، وہ دین کا ناقل نہیں بن سکتا ہے، وہ اپنی یہ اہلیت حیثیت کھو دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ناقلین جو معتبر ناقلین ہیں ان کو اس نے مجروح کر دیا، تو لائق ہے، تو لائق نہیں ہے۔ تو یہ بات تاریخ، یعنی یہ بات ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں کہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَن يَشْتِمُ عُثْمَانَ أَوْ طَلْحَةَ أَوْ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم دجال، بلکہ یہ ابن معین کا قول ہے کہ جو شخص صحابہ میں سے حضرت عثمان یا طلحہ یا کسی بھی صحابی کے بارے میں طعن کرتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، ابن معین کہتے ہیں ان کو برا کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ الدجال، یہ دجال ہے۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ دجال ہے۔ لا یکتب عنہ، ایسے آدمی کی حدیث لکھی نہیں جائے گی، ایسے آدمی سے علم نقل نہیں کیا جائے گا، اور ایسے آدمی سے علم نہیں لیا جائے گا۔ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ ابن معین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی لعنت کا حقدار ہے، اور ایسے آدمی سے علم نہیں لیا جائے گا جو کسی بھی صحابی کے بارے میں بری بات کرتا ہو۔
امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھیے، امام الذہبی ایک بڑے محدث ہیں، میزان الاعتدال اور اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں، سیر اعلام النبلاء یا تاریخ اسلام اور کتنی ساری کتابیں عقیدے پر، گمراہ فرقوں پر، اور نہ جانے کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، خاص کر کے حدیث کے میدان میں، اور رجال کے ماہرین میں سے بہت قابل اعتماد شخصیت سے۔ کیا کہتے ہیں اب ان کو تاریخ نہیں معلوم، ان کو دینی غیرت نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فَمَنْ طَعَنَ فِيهِمْ أَوْ سَبَّهُمْ، جو صحابہ پر طعن کرے یا ان کو برا کہے، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الدِّينِ، ایسا آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ امام الذہبی کہہ رہے ہیں ان کو بہت معتدل مانا جاتا ہے جرح و تعدیل میں، امام الذہبی کو جرح و تعدیل بہت ہی بالکل اعتدال کے ساتھ بولنے والا مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الدِّينِ وَمَرَقَ مِن مِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی ملت میں سے یہ باہر نکل جاتا ہے، دین میں سے بھی باہر نکلا، انجام کے اعتبار سے دین سے بھی باہر اور ملت اسلامیہ سے بھی باہر نکل گیا۔ یہ الکبائر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اپنی کتاب الکبائر میں بات کہی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اذا رأيت رجلا يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ، اب دیکھیے صاحب علماء کیا، احدا من اصحاب رسول، ایک صحابی کے بارے میں بھی، سارے صحابہ مجموعی طور پر نہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی اگر تو دیکھے کہ کوئی شخص صحابہ میں سے کسی ایک کا تذکرہ بھی برائی کے ساتھ کرتا ہے، ایسے آدمی کے اسلام کو قابل اعتماد مت مان، وہ اسلام کے بارے میں اس کا اسلام بھی مشکوک ہے، یہ ٹھیک سے اسلام میں آیا نہیں، ابھی معلوم نہیں اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے، کنفرمیشن اس کی نہیں ہے، اس کا حال ٹھیک نہیں دکھائی دیتا ہے۔ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پردہ ہٹا کے دیکھا صحابہ کو اور مسکرائے، اس کے بعد صحابی کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کے چہرہ انور کو اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی وفات ہو گئی، آخری وقت میں آپ نے صحابہ کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ مسکرا دیے۔ کہ آخری وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے راضی ہیں، جن کو دیکھ کے مسکرائے خوش ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اعتماد امت سے ختم کرنا، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہو یا کئیوں کے بارے میں ہو، ایسا آدمی خود اپنا اعتماد ختم کر دیتا ہے، یہ خود قابل اعتماد نہیں ہے۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے، اس کے دل میں ان کے لیے بغض اگر ہے، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو کہا کہ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، مناقب الامام احمد میں بات موجود ہے۔ اسی طرح سے امام الذہبی کہتے ہیں من ذم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، جو صحابہ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا تذکرہ مذمت کے ساتھ کرے، انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں تھا یوں تھا، ان کے بارے میں تذکرہ ایسا کریں کہ جو ان کو ان کی مذمت کرے، ان کو برا کہے، ان کے قول و عمل پر جرح کرے، ان کی شخصیت کو قابل اعتماد غیر قابل اعتماد بتا دے، وَتَتَبَّعَ عَثَرَاتِهِمْ، اور ان کی بشری لغزشوں کے پیچھے پڑ جائے، دیکھو انہوں نے یہ غلطی کی، دیکھو انہوں نے وہ غلطی کی، ان کے پیچھے پڑ جائے، وَذَكَرَ عَيْبًا، اور کوئی عیب ہے اس کا تذکرہ کر کے، وَأَضَافَهُ إِلَيْهِمْ، اور اس عیب کی نسبت ان کی طرف کر دے، برائی ان سے جوڑ دیں، كَانَ مُنَافِقًا، ایسا آدمی منافق ہے، ایسا آدمی منافق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الذہبی اپنی کتاب الکبائر میں کہتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کی مذمت کرے اور ان کی لغزشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کے سامنے بیان کرے علمی تحقیق کے نام پر، دیکھو علماء چھپاتے ہیں، میں بتاتا ہوں، میرے پاس ایسے سارے چٹکلے ملتے ہیں، آیا کرو، ان کی ساری باتیں صحابہ کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اور اپنی طرف سے بنا بنا کے جھوٹی جھوٹی روایتیں تاریخ کی کتاب سے نکال کے بغیر سند کے، بلکہ جھوٹی روایتیں بھی ہوں، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور پھر پکڑا جائے بتاؤ اس کی سند ہے کیا، تو ٹال دیتا ہو، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل عقیدہ ہے۔ اب دیکھیے ایسا آدمی کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ غلط بات بیان کریں، ان کے خلاف بات کریں، اور پھر جوڑ دے ان کے ساتھ میں، جھوٹی بات ان کی طرف منسوب کر دے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اپنے ممبروں سے، اپنے حکام کے ذریعے سے یا عمراء کے ذریعے گالیاں دلوایا کرتے تھے۔ پوچھا جائے بار بار اس کی سند ہے کیا، سند ہے کیا، بتائیے کہاں ثابت ہے؟ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں کر سکتے۔ اپنی طرف سے آگے آئے گا، وہ بھی آگے آئے گا کہ پہلے کس نے بیان کیا ہے، چیلا بعد میں بول رہا ہے ابھی ہے، پگڑی والا، پہلے کس نے بات کہی ہے۔
تو صحابہ کے بارے میں اگر ایسا بولا جائے تو امام الذہبی کہتے ہیں ایسا شخص منافق ہے۔ اسی طرح سے عروہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، قالت لی عائشہ، حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا، یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اللہ نے حکم یہ دیا تھا، انہیں حکم یہ ملا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کہ اللہ اگر ان سے کچھ لغزش ہو بھی گئی ہو، انسان تھے وہ، نبی تو تھے نہیں، تو ان سے کوئی لغزش ہوئی بھی ہو، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو ان کی مغفرت کرتے ہیں، اتنے احسانات ان کی امت پر ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے، ہم مغفرت کی دعا کریں۔ امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، لیکن لوگوں نے کیا کیا، صحابہ کو گالیاں دی، صحابہ کو برا کہا۔ آپ دیکھیے خوارج جو اسی زمانے میں آئے تھے، حضرت علی کو وہ گالی دی، کافر قرار دے دیا، کافر قرار دیا، اور ان کے ساتھ والے جتنے صحابہ تھے ان کو کافر قرار دیا، کئیوں کو قتل بھی کیا۔ سوچئے، کہا کہ ان کو مغفرت کی دعا کا حکم ملا تھا لیکن انہوں نے صحابہ کو برا کہا، ان کو گالیاں دی۔ امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔